صورة منه في العقل بها يمتاز الإنسان عن غيره عند العقل كما تثبت صورة الشيء في المرآة إلا أن المرآة لا تثبت فيها إلا مثل المحسوسات والنفس مرآة تنتبه فيها مثل المعقولات والمحسوسات. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ مصنف نے کہا العلم اما تصور فقط او تصور معه حکم. العلم اما تصور فقط او تصور معه حکم. تصور دونوں جگہ پایا جا رہا ہے، تصور فقط میں بھی اور تصور معه حکم میں بھی. ایسے تو تصور جب دونوں جگہ پایا جا رہا ہے تو اب ہونا یہ چاہیے کہ تصور ہمیں معلوم ہو کہ تصور کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اس کے ساتھ او تصور معه حکم، یا تصور جس کے ساتھ حکم ہو. ایک ہمیں تصور کا پتہ ہوگا، دوسرا اس کے ساتھ جو حکم ہوگا اس کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ ان دو چیزوں کو پتہ ہوگا تو تصور فقط کی خبر بھی ہمیں ہو جائے گی، تصور معه حکم کی بھی ہمیں خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، ایک تصور کی اور ایک حکم کی. تصور کسے کہتے ہیں پہلے یہ بات کرتے ہیں. کہا حصول صورت شیء فی العقل. کیا یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اس کی حصول صورت شیء فی العقل کی وضاحت سے پہلے بات یہ کہ علم کی تقسیم یوں کی جاتی ہے کہ علم حصول صورت کے واسطہ سے ہوگا یا حضور عند المدرک سے ہوگا. علم حصول صورت کے واسطہ سے ہوگا یا حضور عند المدرک سے ہوگا. علم اگر حصول صورت کے واسطہ سے ہو تو علم حصولی کہلاتا ہے، حضور عند المدرک سے ہو تو علم حضوری کہلاتا ہے. پھر ہر ایک میں عالم قدیم یا عالم حادث، عالم قدیم تو علم قدیم، عالم حادث تو علم حادث. ٹھیک ہے؟ تو یوں علم حصولی کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی، علم حضوری کی بھی دو قسمیں ہو جائیں گی. علم حضوری قدیم، علم حضوری حادث، علم حصولی قدیم، علم حصولی حادث. یوں علم کی بنی چار قسمیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ تعریف فَهُوَ حصول صورت الشیء فی العقل، حصول صورت الشیء فی العقل. یہ اگر آپ بناتے ہیں مطلق علم کی تعریف، چاہے وہ علم حضوری ہو یا علم حصولی ہو، چاہے وہ قدیم ہو یا وہ حادث ہو، تو اب اس میں تکلفات بعیدہ کی ضرورت پڑے گی. ایک تو حصول کہا تو جو ہے، ایک تو حصول کہا، وہاں پر حصول صورت لازمی نہیں ہوتا، کبھی حضور کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. میں بھی آپ کو بتا رہا تھا. سمجھ رہے بات کو؟ پھر کہا حصول صورت شیء فی العقل، عقل میں. تو عقل جو ہے وہاں پر مطلب کہ اب اس تعریف میں یعنی یہ جو اس صورت میں جو معرف ہے وہ اس میں علم باری تعالیٰ بھی آتا ہے. اب علم باری تعالیٰ عقل سے، ذات باری تعالیٰ عقل سے منزہ ہے. مقصد یہ کہنے کا کہ اگر آپ اس کو مطلق علم کی تعریف بنائیں گے تو یہ الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر آپ تعویل کریں گے تو انتہائی تکلفات بعیدہ کا ارتکاب کر کے آپ تعریف کو معرف پر منطبق کر سکتے ہیں. اس لیے یہ تعریف مطلق علم کی نہیں ہے. اتنی بات آئی آپ کے دل میں؟ جی. تو پھر یہ کس علم کی تعریف ہے؟
یہ پھر کس علم کی تعریف ہے؟ توجہ رکھیں، یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کتب منطق کی ابتدا میں جس علم کو لایا جاتا ہے وہ حصولی مطلق ہے یا حصولی حادث ہے؟ تو جو ہے جس علم کو لایا جاتا ہے وہ حصولی مطلق ہے یا حصولی حادث ہے؟ بعض نے کہا کہ یہ حصولی مطلق ہے، اس لحاظ سے یہ تعریف بھی حصولی مطلق کی ہونی چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، یہ حصولی مطلق نہیں، حصولی حادث ہے۔ کتب منطق کی ابتدا میں جس علم کا ذکر کیا جاتا ہے العلم اما تصور او تصدیق، اس علم سے مراد مطلق حصولی علم نہیں ہے بلکہ حصولی حادث ہے۔ وجہ اس کی یہ ذہن میں رکھنا، جو کہتے ہیں مطلق حصولی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو تصور و تصدیق کی طرف انقسام ہے وہ مطلق حصولی کا ہوتا ہے۔ مطلق علم حصولی جو ہے وہ تصور و تصدیق کی جانب منقسم ہوتا ہے، تو لہذا العلم اما تصور او تصدیق، جب مطلق حصولی تصور تصدیق کی طرف منقسم ہوتا ہے، یہاں پر بھی مطلق حصولی مراد لیں، اس میں کیا دشواری ہے؟ تو جو ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں یہاں پر جو علم ہے وہ مطلق حصولی نہیں ہے، حصولی حادث ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں علم کی تقسیم تصور تصدیق کی طرف نہیں کی جا رہی بلکہ ان کی آگے بدیہی نظری کی طرف بھی کی جا رہی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ علم کی دو قسمیں تصور تصدیق، تصور کی دو قسمیں بدیہی نظری، تصدیق کی دو قسمیں بدیہی نظری۔ ذہن میں رکھنا بدیہی اور نظری یہ حصولی مطلق کی قسمیں نہیں ہیں، یہ حصولی حادث کی قسمیں ہیں۔ یہ حصولی مطلق کی قسمیں نہیں ہیں، یہ حصولی حادث کی قسمیں ہیں۔ تو علم اگر وہاں مطلق رہتا حصولی مطلق، تو پھر کیا علم حصولی مطلق کی دو قسمیں تصور و تصدیق۔ اب یہ تصور و تصدیق جو علم حصولی مطلق کی قسمیں ہیں، یہ جو تصور و تصدیق ہے یہ بجمیع ان اقسام ہی جو ہے وہ بدیہی اور نظری کی طرف منقسم نہیں ہوتا بلکہ علم حصولی حادث کی جو قسم تصور و تصدیق وہ منقسم ہوتی ہیں۔ شاید آپ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ علم حصولی مطلق جو ہے یعنی علم حصولی قدیم کر لو آپ، مطلق نہ کہو۔ علم حصولی مطلق میں تو دو فرد آ جاتے ہیں نا، قدیم بھی اور حادث بھی۔ تو جو اس کا فرد قدیم ہے وہ بدیہی نظری کی طرف منقسم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کی وجہ اور ہے، اس کی وضاحت پھر کسی وقت ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو علم حصولی قدیم جو ہے وہ بدیہی نظری کی طرف منقسم نہیں ہوتا، تصور و تصدیق کی طرف منقسم تو ہوتا ہے لیکن آگے بدیہی اور نظری کی طرف منقسم نہیں ہوتا۔ جب بدیہی نظری کی طرف منقسم نہیں ہوتا تو اب آپ علم حصولی قدیم رکھیں، کہیں اما تصور و تصدیق، ٹھیک ہے، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اما بدیہی اور نظری، یہ غلط ہو جائے گا۔ علم حصولی قدیم رکھ کے علم حصولی حادث رکھ کے یہ تقسیم درست ہے۔ تو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر کتب منطق کی ابتدا میں علم حصولی مطلق نہیں ہوتا، علم حصولی حادث ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں اگر اوپر آپ علم حصولی مطلق رکھیں گے تو تصور تصدیق کی طرف تقسیم تو درست ہو جائے گی، لیکن اسی تصور و تصدیق کی آگے تقسیم ہوتی ہے بدیہی نظری کی طرف۔ بدیہی نظری جو ہے یہ حصولی حادث کی اقسام ہے، حصولی مطلق کی اقسام نہیں بنتی۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بنا بری یہاں پر جو تعریف ہو رہی ہے اس کو حصولی حادث کی تعریف ماننا چاہیے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس مقام کے لیے اتنا کافی ہے، یہ اپنی جگہ مستقل بحث ہے۔ علامہ قطب الدین رازی کا ایک مستقل رسالہ ہے جسے رسالہ قطبیہ کا کہا جاتا ہے، وہ اسی قسم کی بحث میں اسی چیز کے بیان میں ہے۔ پھر اس پر جو ہے وہ میر زید حروی کا حاشیہ ہے، شرح ہے، اس پہ غلام یحییٰ کا حاشیہ ہے۔ تو یہ ہمارا جو قدیم نصاب تھا درس نظامی کا، اس میں میر زید ملا جلال، میر زید رسالہ قطبیہ، میر زید امور عامہ یہ پڑھایا جاتا تھا، اور استاد گرامی علامہ غلام محمد توسیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہ پڑھایا کرتے تھے۔
اور ان کے جو استاذ گرامی ہیں علامہ عطا محمد بندیالی صاحب ملک المدرسین رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس وقت کیا ہے اس کی تدریس مفقود ہو گئی۔ استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھاتے تھے، اور مجھے بھی اس کی استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے یہ مستقل بحث ہے نا کہ یہاں پر کون یہ کیا بنے گا، حصول مطلق ہے، حصول حادث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں میر زید رسالہ قطبیہ میں، پھر میر زید میں، پھر غلام یحییٰ میں اس پہ طویل بحث ہے۔ میں نے آپ کو خلاصہ یہ بتایا کہ یہاں تک تو اتفاق ہے کہ تصور تصدیق کی طرف جو انقسام ہے علم حضوری کا نہیں ہوتا، علم حصولی کا ہوتا ہے۔ آگے جو بدیہی نظیر کی طرف انقسام ہے یہ حصولی مطلق کا نہیں ہوتا، حصولی حادث کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو مقسم ہے وہ کون سا بنے، جو مقسم ہے وہ بنے علم حصولی حادث، اور رجحان بھی اسی کو ہونا چاہیے کہ علم حصولی حادث کے وہ مقسم بنے۔ میری بات آپ سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو پھر یہ تعریف مطلق علم کی بھی نہ بنائے، مطلق حصولی کی بھی نہ بنائے، حصولی حادث کی بنائے۔ تو علم حصولی حادث کیا؟ حصول صورت شیء فی العقل، کیا بات ہے ذہن میں؟ آپ کہیں گے کہ بھئی انہوں نے تصور یا علم جو بولا وہ مطلق بولا، جب مطلق بولا تو تعریف مطلق کی کیسے آپ نہیں کر رہے؟ تعریف آپ اس کے ایک فرد کی کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال سمجھے نہیں؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ کہ قرینہ مقام کے ساتھ اس کی تخصیص ہو رہی ہے۔ قرینہ مقام کیا ہے؟ قرینہ مقام یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتاب ہے علم منطق میں، کتاب ہے علم منطق میں، تو کتاب علم منطق میں ہے، اور یہاں پر ان کتب کی ابتدا میں جو علم مذکور ہوتا ہے وہ علم حصولی حادث ہوتا ہے۔ تو یہ مقام اس کی تخصیص کر رہا ہے اور تعین کر رہا ہے، یا یوں کہیے تقیید کر رہا ہے، اور مطلق علم سے علم حصولی حادث کے ساتھ اس کو خاص کیا، تو تعریف اس لحاظ سے ہوئی۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، عرفان ہے، دھیان رکھ۔ تو سوال ہم نے گفتگو یہ کی، میں نے پہلے آپ سے یہ کہا کہ خلاصہ گفتگو، پچھلی گفتگو میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آیا یہ تعریف مطلق علم کی ہے یا اس کی کسی خاص قسم کی ہے؟ مطلق علم کی کہے تو حصول صورت شیء فی العقل انتہائی تکلفات بن جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ علم حصول صورت کی واسطہ سے ہوگا یا حضور عند مدرک کی واسطہ سے ہوگا۔ حصول صورت کی واسطہ سے ہو تو حصولی ورنہ حضوری، پھر ہر ایک میں عالم قدیم یا عالم حادث، عالم قدیم تو علم قدیم، عالم حادث تو علم حادث۔ تو اب اگر آپ اس کو حصول صورت شیء فی العقل، اس کو مطلق علم کی تعریف بناتے ہیں، تو اب اس میں کیا ہے؟ حصول صورت شیء، اس کا تعلق ہی حصولی کے ساتھ ہے، حضوری کی تو یہ تعریف بن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ حصول بمعنی حضور کریں اور پھر عقل کے معنی ذات مجردہ کریں، اس قسم کے تکلفات بعیدہ میں پڑھ کے پھر تعریف بنائیں، تو یہ انتہائی دشواری ہے، اور اس میں یہ عرف کے اور اصطلاح کے اس سے انتہائی دور ہے، اس لیے یہ مطلق علم کی تعریف نہیں بن سکتی۔ پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو کتب منطق کی ابتدا میں علم ذکر کیا جاتا ہے وہ مطلق، وہ حصولی مطلق ہے یا حصولی حادث ہے، اس کے بارے میں علماء کی کلام ہے۔ تو بعض نے کہا کہ حصولی مطلق ہے کیونکہ تقسیم ہو رہی ہے تصور و تصدیق کی طرف، اور تصور و تصدیق کیا ہے؟ مطلق حصولی کی اقسام ہے۔ دیگر بعض نے کہا نہیں، یہ تقسیم تصور تصدیق کی طرف ہو رہی ہے لیکن مطلق تصور تصدیق کی طرف نہیں، اس تصور تصدیق کی طرف جو آگے منقسم ہے بداحت اور نظر کی جانب، بدیہی اور نظری کی جانب، اور وہ تصور تصدیق جو بدیہی اور نظری کی جانب تقسیم ہوتے ہیں وہ مطلق حصولی کی اقسام نہیں ہے، وہ حصولی حادث کی اقسام ہے۔ اگر تقسیم العلم اما تصور او تصدیق یا آ کے رک جاتی تو اوپر مطلق حصولی بن سکتا، لیکن تعریف جو ہے تقسیم یہاں پر آ کر نہیں رکی بلکہ آگے چل رہی ہے کہ کل واحد منہما بدیہی او نظری، ان میں سے ہر ایک یا بدیہی ہے یا نظری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہر ایک یا بدیہی یا نظری، یہ والی جو بات ہے اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو علم ہے علم حصولی مطلق وہ بدیہی نظری نہیں بنتا۔ بدیہی نظری کون سا بنتا ہے؟ علم حصولی حادث بنتا ہے۔
لہٰذا کتب منطق کی ابتدا میں جو علم مذکور ہوتا ہے اسے علم حصولی حادث ہونا چاہیے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ تعریف بھی علم حصولی حادث کی بنائیں. سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ پیچھے علم مطلق مذکور ہے, تعریف آپ حصولی حادث کی کیسے بنا سکتے ہیں, اس کے ایک فرد اور قسم کی کیسے بنا سکتے ہیں؟ سمجھے بات کو؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ قرینہ مقام اس کی تخصیص کر رہا ہے. کیا قرینہ مقام اس کی تخصیص کر رہا ہے؟ وہ کیسے کہ ویسے تو مذکور مطلق علم, لیکن کتب منطق ابھی میں نے آپ کو بتایا کتب منطق کی ابتدا میں جو علم مذکور ہوتا ہے وہ علم اصولی حادث ہوتا ہے. جب علم اصولی حادث ہوتا ہے تو لہٰذا قرینہ اس مقام نے اس کی تخصیص کر دی کہ مطلق علم یہاں مراد نہیں علم اصولی حادث ہے, لہٰذا تعریف علم اصولی حادث کی بنے گی. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں بہرحال تصور تو وہ شے کی صورت کا حصول ہے عقل کے اندر. بات سمجھے نہیں جی؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہوا حصول و صورت الشیء فی العقل. تو حصول و صورت الشیء فی العقل, عقل سے مراد کیا ہے؟ وہ اس کی جیسے تعریف کی جاتی ہے بھئی وہ ذات مجردہ ہے کہ جو وہ ذات مجردہ ہے جو ذات ادراک ہو, جو ادراک کرے غائبات کا بے نفسہا اور جو محسوسات ہیں ان کا بے آلاتہا. سمجھے؟ عقل کیا ہے؟ عقل وہ ذات ہے, ذات مجردہ ہے, ذات ادراک جو ادراک کرے, جو غائبات ہیں ان کا ادراک از خود کرے, اور جو محسوسات ہیں ان کا ادراک کرے بواسطۃ المحسوسات کے ادراک کے بھی آلاتہا کرے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہو گئی عقل. حصول و صورت الشیء فی العقل. تو صورت سے کیا مراد ہو گیا؟ صورت سے مراد وہ امر ہے جو اعلی تمیز ہے. صورت کیا ہے؟ وہ امر جو اعلی تمیز ہے, جس کے ذریعے اس کی تمیز حاصل ہو, چاہے وہ اس کی از خود ہو, نفس الشے ہو یا شبہ الشے ہو. سمجھ رہے بات کو؟ حصول و صورت الشیء فی العقل. حصول و صورت الشیء فی العقل. توجہ ہے؟ ذہن میں رکھنا یہاں پر جب یہ علم حصولی حادث کی تعریف بنے گی تو اب کیا ہے؟ یہ عبارت اپنے ظاہر پر ہوگی, لیکن کچھ تھوڑی تعویل کرنا پڑے گی. بات ذہن میں رکھنا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ علم مقولہ کیف سے ہے مقولہ انفعال سے, اس میں اختلاف ہے. علم مقولہ کیف سے ہو تو حصول و صورت شیء ہونا صورت الحاصلہ ہوگا, یہ کیا جاتا ہے. اگر علم مقولہ کیف سے ہو تو حصول و صورت شیء بوانا الصورت الحاصلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر مقولہ انفعال سے ہو تو پھر عبارت بالکل ظاہر پر ہے. اگر مقولہ انفعال سے ہو تو عبارت بالکل ظاہر پر ہے, اور اگر مقولہ انفعال سے نہ ہو, مقولہ کیف سے ہو, تو اب حصول و صورت بوانا الصورت الحاصلہ ہوگا. توجہ ہے؟ اب آپ سمجھیں کہ اگر مقولہ کیف سے ہو تو اب حصول و صورت یہ اپنے ظاہر پر کیوں نہیں ہے؟ الصورت الحاصلہ کے معنی میں کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ سمجھیں. توجہ ہے آپ کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ حصول کے معنی کیا ہے؟ اتصاف النفس بتلک الصورت, قبول النفس لتلک الصورت. کیا دھیان نہیں ہے؟ اتصاف النفس بتلک الصورت, قبول النفس لتلک الصورت. نفس کو صورت کے ساتھ اتصاف, نفس کو صورت کو قبول کرنا. یہ جو قبول ہے یہ کیف نہیں بنتا, انفعال ہے. اگر مقبولات عشر کے بعض تمہارے ذہن میں ہوں تو یہ جو قبول ہے یہ انفعال ہے, یہ کیف نہیں ہے. تو اب اگر حصول و صورت شیء یہ اپنے ظاہر پر ہو تو یہ مقولہ کیف سے بنتا نہیں ہے, یہ تو مقولہ انفعال سے بنتا ہے. آپ علم کو بنائیں مقولہ کیف سے تو پھر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. لہٰذا آپ کو حصول و صورت شیء بمعنی الصورت الحاصلہ کرنا پڑے گا. نہیں سمجھ رہے بات؟ حصول و صورت شیء بمعنی الصورت الحاصلہ کرنا پڑے گا. توجہ ہے؟ یہاں سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بعض حصول و صورت شیء فی العقل کہتے ہیں, بعض الصورت الحاصلہ من شیء عند العقل کہتے ہیں. تو حصول و صورت اور صورت الحاصلہ, الصورت الحاصلہ والے قائل ہیں کس کے؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ مقولہ کیف سے ہے. حصول صورت شیء والے وہ قائل ہیں کس کے؟ مقولہ انفعال سے. تو اگر مقولہ انفعال سے ہو تو ذہن میں رکھنا حصول صورت شیء اپنے ظاہر پر ہوگا. حصول ہونا اتصاف نفس لتلک الصورہ، اتصاف نفس بتلک الصورہ، اور قبول النفس لتلک الصورہ. حصول اس معنی میں ہوگا. جب حصول اس معنی میں ہو تو ذہن میں رکھنا یہ انفعال ہے، تعریف اپنے ظاہر پر ہے. توجہ ہے. اور اگر یہاں پر حصول صورت شیء اگر یہ مقولہ کیف سے بنائے تو اب حصول بمانا حصول صورت بمانا صورت الحاصلہ ہوگا، کیونکہ حصول صورت کیا ہے؟ یہ مقولہ انفعال ہے. تو بمانا صورت الحاصلہ بنائیں گے تو اب یہ مقولہ کیف سے بن پائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ؟ توجہ ہے؟ نہیں توجہ ہے. مزید یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ اس کو مقولہ کیف سے بنائیں اب حصول صورت شیء بمانا صورت الحاصلۃ من الشیء کرنا پڑے گا. حصول صورت شیء کس کے معنی میں کرنا پڑے گا؟ الصورت الحاصلۃ من الشیء. کیا؟ الصورت الحاصلۃ من الشیء، اس معنی میں کرنا پڑے گا. تو سوال یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم حصول صورت شیء بمانا صورت الحاصلہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پھر اس کو الصورت الحاصلہ ہی سے کیوں تعبیر نہیں کر لیا؟ اس کو الصورت الحاصلہ سے تعبیر کر لیتے تو یہ تکلف ہی نہ کرنا پڑتا. اس کو حصول و صورت کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ نہیں سمجھے؟ توجہ ہے. تو یہ سوال ہوگا تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حصول و صورت شیء اس کے ساتھ تعبیر اشارہ اس بات کی طرف کہ اس میں اضافت لازم ہے. اس میں اضافت کے لزوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ تعریف حصول و صورت شیء کے ساتھ کر دی گئی، ورنہ مراد صورت الحاصلہ ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ مطلق صورت نہیں، الصورت الحاصلہ مطلق صورت ہے نا. ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں الصورت الحاصلہ تو حصول و صورت شیء یہاں پر اضافت ہے. حصول و صورت شیء اضافت لازم ہے، تو اضافت کے لزوم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو حصول و صورت شیء کے ساتھ تعبیر کیا، ورنہ مراد صورت الحاصلہ ہے. پتہ نہیں بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تعریف ہے کس کی؟ علم اصولی حادث کی. تو پھر عقل سے مراد وہ ذات مجردہ ذات ادراک لے لیں کہ جو غائبات کا ادراک بنفسہا اور محسوسات کا ادراک بآلاتہا کرتی ہے. اور صورت سے مراد کیا ہے؟ اعلی امتیاز، چاہے نفس الشیء ہو یا شبہ الشیء ہو. مزید میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر یہ علم کو بنائے مقولہ انفعال سے تو عبارت اپنے ظاہر پر ہے. حصول و صورت شیء حصول کے معنی ہوگے قبول نفس لتلک الصورت، اتصاف نفس بتلک الصورت. ٹھیک ہے، اب کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ علم کو مقولہ کیسے مانے تو اب حصول مانا الصورت الحاصلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حصول صورت یہ تو مقولہ انفعال ہے، اور علم کو آپ نے مانا ہے مقولہ کیف سے. جب یہ مقولہ کیف سے ہے تو حصول و صورت کے اس پر صادق نہیں آتا، اس لیے بنا صورت الحاصلہ بنا لے. توجہ ہے. لیکن پھر آپ پر یہ سوال کہ اس کو آپ الصورت الحاصلہ کے معنی میں کر رہے ہیں تو یہ از ابتدائی الصورت الحاصلہ کہہ دیتے، حصول و صورت کہنے میں کیوں کہا گیا؟ یہ سوال تو اس کا جواب بھی بنے گا کہ یہ اشارہ ہے لزوم اضافت کی طرف، اس لیے انہوں نے حصول صورت شیء سے تعبیر کیا. میری بات آپ کی ذہن میں آئی؟ ٹھیک ہے، اس کو دہرائیے گا، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، ابھی چل رہا ہے سبق. بہرحال تصور تو وہ شے کی صورت کا حصول ہے عقل میں. اب کہا نا شے کی صورت کا حصول ہے عقل میں، شے کی صورت کا حصول ہے عقل میں. اب اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، اور اس میں ذہن میں رکھیں کہ شے کی صورت کا حصول، شے کی صورت کا حصول، اس کی وضاحت جو شارع نے کی ہے کہ آپ دیکھیں نا، فلیس معنی تصور الانسان الا ان ترتسم صورت منہ فی العقل. ہم جب انسان کا تصور کرتے ہیں تو اس تصور کا مطلب کیا ہے؟ اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صورت کے ذہن میں منتقش ہو جانا. کیا؟ اس کی صورت کے ذہن میں منتقل ہو جانا. بالکل ویسے ذہن میں رکھیں، یہ سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں آپ کی صورت کے منتقش ہو جاتی ہے. آئینے میں آپ کی صورت منتقش ہو جاتی ہے. جیسے آئینے میں آپ کی صورت منتقش ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ ذہن ہے، اس کے اندر آپ کی صورت منتقش ہو جاتی ہے. سمجھے ہو؟ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ عقل ایک آئینہ ہے. جیسے یہ بات کر رہے ہیں، عقل ایک آئینہ ہے،
جیسے یہ آئینہ ہے تو آئینے میں صورتیں منتقش ہوتی ہیں، عقل ایک آئینہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ذہن کے اندر وہ صورتیں منتقش ہوتی ہیں. یہ بھی آئینہ، یہ بھی آئینہ، فرق صرف اتنا ہے اس میں محسوسات کی صورتیں ہوں گی، اس میں محسوسات معقولات سب کی صورتیں منتقش ہو جاتی ہیں. میری بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں تو نہیں ہے معنی ہمارے انسان کا تصور کرنے کے، مگر یہ کہ منتقش ہو انسان سے عقل میں ایسی صورت جس کے ذریعے ممتاز ہو انسان غیر انسان سے عقل کے ہاں. جیسے ثابت ہوتی ہے شے کی صورت آئینے میں، تو ابھی آئینے کے ساتھ آئینے کے اس کو مشابہ قرار دے دیے، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ مرآت اس میں نہیں ثابت ہوتی، مگر محسوسات کی مثلیں اور نفس وہ آئینہ ہے جس سے منتقش ہوتی ہیں معقولات کی اور محسوسات کی مثلیں، دونوں قسم کی. ٹھیک ہے، دہرانا جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھنا مجھ سے.